یہ عربی لینگویج کورس کے دوسرے سبق پر ہمارا ایک مختصر اور جامع جائزہ ہے۔ اس سبق کا موضوع فی المدرسۃ یعنی مدرسے کا تعارف ہے، تاکہ ہم روزمرہ کی عربی کو بالکل درست تلفظ اور صحیح سیاق و سباق کے ساتھ بآسانی سیکھ سکیں۔ مدرسے کے اندر کی زندگی کیسی ہے، یہ جاننے سے پہلے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ جگہ کا کیا جاتا ہے۔ تو چلیں اپنی آڈیو مشق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں پہلا عربی سوال بولتی ہوں، آپ اس کا اردو ترجمہ بتائیے گا۔ جی بالکل، شروع کریں۔ جملہ ہے این تدرسو، اور اس کا سادہ سا اردو ترجمہ ہے تم کہاں پڑھتے ہو۔ ایک بار پھر سے دوہراتی ہوں تاکہ تلفظ واضح ہو۔ این تدرسو، تم کہاں پڑھتے ہو۔ اور دیکھیں، اسی سوال کو ایک قدرے تفصیلی اور باقاعدہ انداز میں بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا۔ مواد ہمیں یہ جملہ بھی سکھاتا ہے، این تقع ھذہ المدرسۃ۔ این تقع ھذہ المدرسۃ۔ جی، اور اردو میں اس کا مطلب ہے یہ مدرسہ کہاں واقع ہے، جس کے جواب میں طالب علم بڑی جامعیت کے ساتھ کہتا ہے ادرسو فی المدرسۃ الفلانیہ، تقع ھذہ المدرسۃ، اور پھر جگہ کا نام، اور پھر کہتا ہے ہی مدرسۃ کبیرۃ و شہیرۃ، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے نا کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، یہ مدرسہ فلاں جگہ واقع ہے، یہ ایک بڑا اور مشہور مدرسہ ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ مکان کے فوراً بعد دوسرا سوال وقت کا آ جاتا ہے۔ اگلا عربی جملہ ہے متی التحقت بہذہ المدرسہ۔ جی، متی التحقت بہذہ المدرسہ، یعنی تم نے اس مدرسہ میں کب داخلہ لیا؟ اور طالب علم جواب دیتا ہے التحقت بہا فی سنۃ الماضیہ۔ میں پھر کہتی ہوں التحقت بہا فی سنۃ الماضیہ، مطلب میں نے یہاں پچھلے سال داخلہ لیا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ سوال میں متا یعنی کب اور پچھلے سوال میں آئینہ یعنی کہاں، یہ دونوں عربی زبان کے وہ بنیادی ستون ہیں جو بات کا سیاق و سباق فوراً سے واضح کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک چیز ہے جو مجھے تھوڑی الجھا رہی ہے۔ وہ کیا؟ جواب میں طالب علم نے لفظ التحقت استعمال کیا ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں وہاں گیا یا میں نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ التحقت کا لفظ جس کا ہم نے ترجمہ داخلہ لیا کیا ہے، یہ مجھے عام بول چال سے زیادہ کسی قانونی یا رسمی معاہدے کا لفظ معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس لفظ میں کوئی خاص گہرائی ہے؟ یہ آپ نے بہت گہرا نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس کی جڑوں میں جائیں نا تو یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پورا تصور ہے۔ التحقت کا جو مادہ ہے یعنی جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ لام، ہا اور کاف ہے۔ لام، ہا، کاف۔ اچھا۔ اور عربی میں اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے اس طرح جڑ جانا کہ وہ مطلب اسی کا حصہ معلوم ہونے لگے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی درخت کی شاخ کو کسی دوسرے درخت پر پیوند کیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔ واہ! تو جب طالب علم کہتا ہے التحقت تو وہ دراصل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں گیا اور واپس آ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود کو اس ادارے کے نظام، اس کی روایات اور اس کے پورے مقصد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میں اس کا ایک مکمل حصہ بن گیا ہوں۔ کیا بات ہے! جی، اور یہی عربی زبان کا حسن ہے۔ بالکل۔ اب جب ہم نے زمان، مکان اور اس گہری وابستگی کو سمجھ لیا ہے نا، تو آئیے اب ذرا اس عمارت کے اندر چلتے ہیں۔ مدرسے کا اصل دل تو ظاہر ہے اس کے کلاس رومز ہی ہوتے ہیں۔ کیمپس کی چمک دمک تو اپنی جگہ، لیکن اصل اہمیت ان لوگوں کی ہے جو اس تعلیمی نظام کو چلاتے ہیں، یعنی طلباء اور اساتذہ۔ صحیح بات ہے۔ مواد کے اس حصے میں بڑی دلچسپ معلومات ملتی ہیں۔ تو اگلا سوال ہے فی ای صف تدرسو۔ میں دہراتی ہوں، فی ای صف تدرسو، تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ جس کا جواب انتہائی نپے تلے انداز میں دیا جاتا ہے ادرسو فی الصف الثانی، یعنی ادرسو فی الصف الثانی، میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں۔ یہاں تک تو بات بڑی عام سی لگتی ہے، لیکن اب ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں جو کلاس روم کی حقیقی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اگلا عربی جملہ سنیں، کم طالباً فی فصل کا، جس کا مطلب ہے تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ اور طالب علم کہتا ہے فی فصلی ثلاثون طالباً۔ پھر سے سنیں، فی فصلی ثلاثون طالباً، میری کلاس میں 30 طلباء ہیں۔ اور اسی تسلسل میں نا مدرسے کے اساتذہ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، کم استاذن فی ہذہ المدرسہ۔ تلفظ پر غور کریں،
کم استاذن فی ہذہ المدرسہ، اردو میں اس مدرسہ میں کتنے استاد ہیں؟ اور جواب ملتا ہے فیہا عشرۃ اساتذۃ وکلہم مجتہدون۔ ایک بار پھر فیہا عشرۃ اساتذۃ وکلہم مجتہدون۔ اردو میں یہاں 10 استاذ ہیں اور سب کے سب محنتی ہیں۔ کیا آپ نے مجتہدون کے لفظ پر غور کیا؟ بالکل، اور میں اسی طرف آنے والی تھی۔ اس کا ترجمہ تو ہم نے بڑا سیدھا سا کر دیا کہ محنتی، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ عربی میں یہ محض کوئی صبح سویرے اٹھ کر ڈیوٹی پر جانے والا محنتی شخص نہیں ہوگا۔ آپ کا وجدان بالکل درست کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، مجتہدون کا جو مادہ ہے وہ جیم، ہا اور دال ہے۔ جیم، ہا، دال، اسی سے لفظ جہد اور اجتہاد نکلتا ہے۔ اب ایک عام کام کرنے والے کے لیے عربی میں عامل یا قادے کے الفاظ بھی تو موجود ہیں نا، لیکن جب کسی استاد کو مجتہد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جو کسی خاص مقصد کے لیے اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کی آخری حد تک زور لگا دے۔ واہ! اسلامی تعلیمی روایت میں جو استاد ہے نا، وہ صرف معلومات فراہم کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے، وہ ایک فکری اور روحانی رہنما ہے جو علم کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ایک مستقل جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ تو وہ جو 10 اساتذہ ہیں نا، وہ محض نوکری نہیں کر رہے، وہ ایک عظیم مشن پہ ہیں۔ ہمارا یہ ماخوذ اب ہمیں کلاس روم سے نکال کر پورے کیمپس کی سیر کرواتا ہے، تو آئیے عربی میں ان سہولیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اپنی پریکٹس جاری رکھتے ہیں۔ سوال ہے، کم غرفتن فی ہادہ المدرستی؟ پھر سے سنیں، کم غرفتن فی ہادہ المدرستی؟ اس مدرسہ میں کتنے کمرے ہیں؟ اور اس کا جو مفصل اور انتہائی ردم والا جواب طالب علم دیتا ہے وہ کچھ یوں ہے، فیہا غرفن کثیرتن وفیہا مطعم ومطبخ وملعب۔ ذرا آواز کے اتار چڑھاؤ پر غور کیجیے گا۔ فیہا غرفن کثیرتن وفیہا مطعم ومطبخ وملعب۔ اردو ترجمہ، اس میں بہت سے کمرے ہیں اور ایک مطعم یعنی طعام گاہ، مطبخ یعنی باورچی خانہ، اور ملعب یعنی کھیل کا میدان بھی ہے۔ سچ بتاؤں تو مجھے عربی زبان کی اس حسابی اور ریاضیاتی فطرت سے عشق ہے۔ ذرا ان الفاظ کی بناوٹ دیکھیں، مطعمن، مطبخن، ملعبن، سب کے شروع میں میم کی آواز ہے۔ جی بالکل۔ طعام سے مطعم یعنی کھانے کی جگہ، طبخ سے مطبخ پکانے کی جگہ، اور لعب یعنی کھیل، اس سے ملعب یعنی کھیلنے کی جگہ۔ مطلب اگر آپ کو بنیادی فعل پتہ ہے نا، تو آپ صرف ایک مخصوص وزن یا سانچے میں اسے ڈھال کر جگہ کا نام بنا سکتے ہیں۔ عربی مورفولوجی یا علم الصرف کا یہی تو کمال ہے نا۔ دیکھیں، یہ جو سانچہ ہے اسے مفعل کا وزن کہتے ہیں، جو جگہ یا مکان کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ زبان اپنے بولنے والوں کے ذہنوں میں ایک بے حد منظم اور مربوط سٹرکچر تعمیر کر دیتی ہے، اور اس سٹرکچر میں جسمانی غذا اور کھیل کے ساتھ ساتھ روحانی اور فکری غذا کا مرکز بھی موجود ہوتا ہے۔ ذرا اگلا سوال سنیں، هل توجد مکتبۃ فی هذه المدرسۃ؟ هل توجد مکتبۃ فی هذه المدرسہ؟ کیا یہاں لائبریری ہے؟ جس پر بڑا فخریہ جواب آتا ہے، نعم توجد مکتبۃ کبیرۃ ونظیفۃ۔ تلفظ دیکھیں، نعم توجد مکتبۃ کبیرۃ ونظیفۃ۔ ہاں، یہاں ایک بڑی اور نفیس لائبریری موجود ہے۔ بڑی اور نفیس، یہاں نظیفتن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مطلب عام طور پر لائبریری کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت وسیع ہے، وہاں خاموشی ہوتی ہے، یا وہاں کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے۔ جی، عام طور پر یہی صفات بتائی جاتی ہیں۔ لیکن اس طالب علم نے سب سے پہلے اس کی صفائی اور نفاست کا ذکر کیا۔ یہ شاید اسی لیے ہے نا کہ روایتی مدرسوں میں علم اور کتاب کو محض معلومات نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے ایک مقدس امانت سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے ایک پاکیزہ چیز کے لیے پاکیزہ اور صاف جگہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا، تو یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے، کیونکہ ظاہری صفائی دراصل باطنی پاکیزگی کا ہی عکس ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں لفظ حل کا جو استعمال ہوا ہے وہ بھی قابل غور ہے، جو کسی چیز کی موجودگی کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے اور جس کا جواب ہمیشہ ہاں یا نہ میں آتا ہے۔
لیکن اب اس گفتگو کا وہ موڑ آتا ہے جو پوری صورتحال کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں وہ سوال جو دراصل ایک الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ مطلب ہم نے پوری عمارت دیکھ لی، کمرے، کتب خانہ، کھیل کا میدان سب دیکھ لیا۔ اب کوئی بھی عام انسان یہی پوچھے گا نا کہ بھئی تم اس شاندار جگہ پر جاتے کب ہو؟ ہاں بالکل۔ عربی میں یہ سوال یوں کیا گیا ہے، متى تذهب إلى المدرسة ومتى ترجع منها۔ ذرا آرام سے سنیں، متى تذهب إلى المدرسة ومتى ترجع منها۔ تم مدرسہ کب جاتے ہو اور واپس کب آتے ہو؟ انا اسکن فی مہجع المدرسہ۔ دہرائیں، انا اسکن فی مہجع المدرسہ، میں مدرسہ کے ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ ہاسٹل کے لیے یہاں لفظ مہجہ استعمال ہوا ہے، اور کیا آپ نے غور کیا یہ بھی تو اسی مفعل کے وزن پر ہے نا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پہچانا۔ خوجو کا مطلب ہوتا ہے رات کو سونا یا آرام کرنا، اور مجھا کا مطلب وہ جگہ جہاں آرام کیا جائے۔ ہم نے اساتذہ کی محنت دیکھ لی، کیمپس کی تمام سہولیات جان لیں، طالب علم کی اس گہری وابستگی کو بھی سمجھ لیا، لیکن آخر وہ حاصل کیا کر رہا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے وہاں ہونے کا؟ مواد ہمیں اس کا جواب انتہائی خوبصورتی سے دیتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، ماذا تتعلم فی المدرسہ؟ پھر سے سنیں، ماذا تتعلم فی المدرسہ؟ تم مدرسہ میں کیا سیکھتے ہو؟ اور یہ وہ مقام ہے جہاں طالب علم اپنے سفر کا پورا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ اتعلم فیہا العلوم الدینیۃ واللغۃ العربیہ۔ تلفظ پر دھیان دیں، اتعلم فیہا العلوم الدینیۃ واللغۃ العربیہ۔ اردو میں مدرسہ میں دینی علوم اور عربی زبان سیکھتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں، دینی علوم اور عربی زبان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گندھی ہوئی ہیں نا کہ آپ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ زبان وہ برتن ہے جس میں علوم رکھے گئے ہیں، اور پھر وہ سوال آتا ہے جو کسی بھی زبان سیکھنے والے کا اصل امتحان ہوتا ہے، وہ سوال جو ہر طالب علم ڈرتے ڈرتے سنتا ہے کہ اتستطیع ان تتکلم باللغۃ العربیۃ؟ جی بہت اہم سوال۔ پوری توجہ سے سنیں، اتستطیع ان تتکلم باللغۃ العربیۃ؟ کیا تم عربی بول سکتے ہو؟ اور اس کا جواب کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہے، یہ انتہائی پر اعتماد لیکن ساتھ ہی ساتھ انتہائی عاجزانہ بھی ہے۔ نعم انا استطیع والحمد للہ۔ میرے ساتھ دہرائیں، نعم انا استطیع والحمد للہ۔ ہاں میں بول سکتا ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ نام انا استطیع یعنی ہاں میں کر سکتا ہوں، مجھ میں استطاعت ہے، یہ ایک بھرپور دعویٰ ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد والحمدللہ کہنا مجھے واقعی بہت متاثر کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر جب کوئی نئی زبان روانی سے بولنے لگتا ہے نا، تو وہ اپنی محنت، اپنے گھنٹوں کے مطالعے یا اپنی ذہانت کا کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے یہ کر دکھایا۔ لیکن یہاں تو کامیابی کی نفسیات ہی مختلف ہے۔ یہی تو وہ ثقافتی اینک ہے جس کی ہم بالکل ابتدا میں بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، اگر ہم تمام سوالیہ الفاظ کا بغور جائزہ لینا، جیسے آئینہ، متا، کم، حل، ماذا، تو یہ سب منطق، تعداد، وقت اور تفصیلات مانگتے ہیں۔ بالکل، بہت ہی کیلکولیٹڈ سوالات ہیں۔ جی، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو طالب علم اپنی محنت اور اپنے ان مجتہد اساتذہ کی لگن کا اعتراف کرنے کے باوجود اپنی اس ختمی کامیابی کو اپنا ذاتی غرور نہیں بننے دیتا۔ وہ اسے الحمدللہ کے ساتھ خالص اللہ کی عطا قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عربی زبان اور اس مدرسے کے ماحول کی وہ فکری تربیت ہے جو صرف گرامر کے اصولوں سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ علم کا حصول یا ایک روحانی انعام سمجھا جاتا ہے۔